الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر پڑھتی ہے حورے بھی نعت نبی کی، کرتا ہے قرآن باتیں نبی کی، پڑھتی ہے حورے بھی نعت نبی کی، پڑھتا ہے ہر دم یہ رنگین موسم، دیکھو گایا ہے تمہارا دیوانہ، کشتی میں ہارے تو بولے رکانا، دیکھو گایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو عشق احمد میں جیتے رہے ہیں، آقا کی برکت سے پیتے رہے ہیں، جو عشق احمد میں جیتے رہے ہیں، آقا کی برکت سے پیتے رہے ہیں، وہ باب کوثر دنیا میں زمزم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے اس جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے 31 نوشہ اسٹیج پر حاضر ہو چکے ہیں، جلسہ گاہ میں جلوہ افروز ہو چکے ہیں، بس قاضی صاحب کی ضرورت ہے۔ میں قاضی صاحب سے ادباً درخواست کرتا ہوں اور اپنے اساتذہ جو میرے رفیق محترم ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ قاضی صاحب کو جلد از جلد جلسہ گاہ میں تشریف آوری کی زحمت دیں تو انشاءاللہ ہمارا جلسہ بہت جلدی سے شروع ہو جائے گا۔ سرپرست حضرات جو ابھی باہر انتظار کر رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ کے لاڈلے، آپ کے نور نظر، آپ کے لخت جگر وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ سج دھج کر اور اپنی نورانیت اور اپنی معصومیت اور اپنی روحانیت کے ساتھ جلسہ گاہ میں حاضر ہو چکے ہیں، اس لیے سرپرست حضرات بھی سامنے کے حصے میں قریب آتے جائیں اور تشریف رکھیں۔ ہمارا یہ آج کا الوداعی جلسہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عبدالوحید صاحب حلیمی ندوی دامت برکاتہم کی زیر سرپرستی میں انشاءاللہ جاری رہے گا، اور اس جلسے کی صدارت انشاءاللہ صدر مدرس جامعہ حضا حضرت مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی دامت برکاتہم فرمائیں گے۔ اس لیے میں اپنے جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے اساتذہ سے خصوصی درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی کمی ہے، آپ حضرات جلد از جلد جلسہ گاہ تشریف لائے تو انشاءاللہ باضابطہ جلسے کا آغاز ہوگا۔ ہم کے شاگرد محمد ارشد وہ آئیں اور نعتیہ کلام پیش کریں۔ محمد ارشد خصوصی دوم اول، اور اسی طرح سعاد ابرار، آپ لوگ جائیں اور اپنے اساتذہ کو یہاں زحمت دیں۔ اللہ وبرکاتہ۔
تیرا جمال ہے، زینت محفل حیات دونوں جہاں کی رونقیں ہے، تیرے حسن کی زکوٰۃ اے کہ تیرا جمال ہے، تیری جبیں سے آشکار پرتو ذات کا فروغ، تیری جبیں سے آشکار پرتو ذات کا فروغ، اور تیرے کوچ کا غبار چشمہ، اور تیرے کوچ کا غبار سرمۂ چشم کائنات اے کہ تیرا جمال ہے، چہرہ کشاد کرم تیرا قاف سے تا بقیرواں، چہرہ کشاد کرم تیرا قاف سے تا بقیرواں، لطف تیرا کرشمہ سن کعبے سے تابسوم نات اے کہ تیرا جمال ہے، تیرے سلام کے لیے گلشن قدس کے طیور، تیرے سلام کے لیے گلشن قدس کے طیور جھوم رہے ہیں ڈال ڈال، گھوم رہے ہیں پات پات اے کہ تیرا جمال ہے، آنکھ کے ایک اشارے سے تو نے معنی بدل دیے، آنکھ کے ایک اشارے سے تو نے معنی بدل دیے، ذہن کے سب تصورات قلب کے سب تاثرات اے کہ تیرا جمال ہے، غیر کو خواہش کر دیا نیش میں نوش بھر دیا، غیر کو خواہش کر دیا نیش میں نوش بھر دیا، پل میں درست کر دیے بگڑے ہوئے تعلقات اے کہ تیرا جمال ہے، پس تو بلند کے لیے عام ہے تیری رحمتیں، پس تو بلند کے لیے عام ہے تیری رحمتیں، عرش سے اور فرش سے تجھ پہ صلات اور سلام اے کہ تیرا جمال ہے، زینت محفل حیات دونوں جہاں کی رونقیں
ہے تیرے حسن کی زکات اے کہ تیرا جمال ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیالوں میں نگاہوں میں مدینہ ہی مدینہ ہے. خیالوں میں نگاہوں میں مدینہ ہی مدینہ ہے. میرے بے تاب اشکوں میں مدینہ ہی مدینہ ہے. یہی ہے آرزو میری کہ دیکھوں روضہ اطہر. یہی ہے آرزو میری کہ دیکھوں روضہ اطہر. تہجد کی فغاؤں میں مدینہ ہی مدینہ ہے. تہجد کی فغاؤں میں مدینہ ہی مدینہ ہے. خیالوں میں نگاہوں میں مدینہ ہی مدینہ ہے. عطا ہو مسجد نبوی میں سجدے کی فضیلت بھی. عطا ہو مسجد نبوی میں سجدے کی فضیلت بھی. میرے دل کی اذانوں میں مدینہ ہی مدینہ ہے. میرے دل کی اذانوں میں مدینہ ہی مدینہ ہے. خیالوں میں نگاہوں میں مدینہ ہی مدینہ ہے. بسد عشق و محبت سے لپٹ جاؤں میں روضے سے. بسد عشق و محبت سے لپٹ جاؤں میں روضے سے. دل حسرت کی آہوں میں مدینہ ہی مدینہ ہے. دل حسرت کی آہوں میں مدینہ ہی مدینہ ہے. خیالوں میں نگاہوں میں مدینہ ہی مدینہ ہے. میرے بے تاب اشکوں میں مدینہ ہی مدینہ ہے. میرا جینا مدینہ ہو میرا مرنا مدینہ ہو. میرا جینا مدینہ ہو میرا مرنا مدینہ ہو. اندھیروں میں اجالوں میں مدینہ ہی مدینہ ہے. خیالوں میں نگاہوں میں مدینہ ہی مدینہ ہے. میرے بے تاب اشکوں میں مدینہ ہی مدینہ ہے. رام
آج کی ہماری یہ محفل خوشی اور غم دونوں کو لیے ہوئے ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر اور فضل و کرم ہے کہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد سے اس سال 31 طلبہ عالمیت مکمل کر رہے ہیں۔ اس پر ہم اللہ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ محفل غم و خوشی کا حسین امتزاج لیے ہوئے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ یہاں اپنی ابتدا کو چاہتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا ہے کہ ہمارا یہ آج کا الوداعی اجلاس ناظم جامعہ حضرت مولانا عبدالوحید صاحب حلیمی دامت برکاتہم، جو اب بہت جلد ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والے ہیں، آپ کی سرپرستی میں انشاءاللہ یہ جلسہ مکمل ہوگا۔ اور اس جلسے کی صدارت استاذ الاساتذہ صدر مدرس جامعہ حضرت مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی انشاءاللہ دامت برکاتہم اس کو صدارت فرمائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم باضابطہ جلسے کا آغاز کریں، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر جلسے کی ابتدا قرآن کریم کی پاک آیات کی تلاوت پاک سے ہوتی ہے۔ استاذ الاساتذہ استاذ محترم مفتی محمد نعیم الدین نعیم صاحب مفتاحی دامت برکاتہم کی ایما اور آپ کے حکم پر باضابطہ جلسے کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن کریم کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کے ہر لفظ کو پڑھیں، ہر لفظ کو سمجھیں، اور جہاں تک ممکن ہو اس کے ہر حکم پر عمل کریں۔ تو تلاوت کلام پاک سے اس جلسے کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور میں جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے ہمارے صدر مدرس صاحب صدر جلسہ زینت محفل روح رواں تشریف فرما ہو رہے ہیں، میں حضرت کا بہت پرجوش والہانہ استقبال کرتا ہوں، اور بڑی خوشی سے یہ اعلان اور بڑی خوشخبری ہمارے لیے ہے کہ ہمارے درمیان صدر مدرس جامعہ حضرت مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی دامت برکاتہم صدر اجلاس تشریف فرما ہیں۔ ہم آپ کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ میں حضرت صدر مدرس صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے حکم سے باضابطہ اس جلسے کا آغاز کرنے کا حکم فرمائیں اور اس جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ صدر جلسہ کی اجازت کے بعد باضابطہ میں تلاوت کلام پاک کے لیے جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد کے عالیہ ثالثہ کے طالب علم جو ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہیں، ہمارے طلبہ کے سرپرست تو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، آپ آگے آ جائیں، کرسیاں خالی آپ کے لیے، آپ آگے تشریف لے آئیں، آپ کے لیے کرسیاں خالی ہے۔ آپ ہی کے بچے، آپ ہی کے بھتیجے آج نوشہ بننے جا رہے ہیں، آپ آگے تشریف لائیے۔ ضابطہ ابتدا اور آغاز کے لیے میں جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے عالیہ ثالثہ کے طالب علم شیخ دانش ابن شیخ صغیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور کلام پاک سے جلسے کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم یہ تھے جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے عالیہ ثالثہ کے
طالب علم شیخ دانش جو اپنی مسحور کن آواز میں تلاوت کلام پاک سے ہم سب کو محظوظ کر رہے تھے، فرصت کہاں تھی کہ ہم کھولتے کتاب، فرصت کہاں تھی کہ ہم کھولتے کتاب، ورنہ تمام علم تو قرآن ہی میں تھا۔ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل آج وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نعت پاک پیش کرنے کے لیے جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے عالیہ ثالثہ جو اس جلسے کے میزبان کلاس ہیں، نعت پاک کے لیے میں شیخ سعد ابن شیخ متین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت پاک پیش کریں۔ اور ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ تمنا ہے درختوں پر تیرے روضے کے جا بیٹھیں، تمنا ہے درختوں پر تیرے روضے کے جا بیٹھیں، قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا۔ شیخ سعد ابن شیخ متین عالیہ ثالثہ نعت پاک پیش کر رہے ہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، تو پھر چلتا ہوا یکدم زمانہ ٹھہر جاتا ہے۔ چلا گھر سے عزم لے کر نبوت کو مٹا دوں گا، چلا گھر سے عزم لے کر نبوت کو مٹا دوں گا، پڑی نظر محمد جب پڑی نظر محمد جب دیوانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے۔ گواہ ہے مسجد نبوی کی دیوار کے سجدہ میں، گواہ ہے مسجد نبوی کی دیوار کے سجدہ میں، نواسا ہو جو کندھوں پر، نواسا ہو جو کندھوں پر، تو نانا ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے۔ کہا جبریل سے رب نے میرے محبوب کو لے آ، کہا جبریل سے رب نے میرے محبوب کو لے آ، تو تلیا چوم کر ان کو، تو تلیا چوم کر ان کو جگانا ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے۔ نبی کے بعد محفل میں جو ذکر چار یار آئے،
نبی سے چار یاروں کا، نبی سے چار یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے۔ خوشا قسمت ابو بکر و عمر کی، حشر تک ان کا، خوشا قسمت ابو بکر و عمر کی، حشر تک ان کا، نبی کے ساتھ روزے میں، نبی کے ساتھ روزے میں ٹھکانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے۔ شب معراج آقا بیٹھ جائے جب سواری پر، شب معراج آقا بیٹھ جائے جب سواری پر، تو پھر واپس پلٹنے تک، تو پھر واپس پلٹنے تک زمانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، تو پھر چلتا ہوا یکدم زمانہ ٹھہر جاتا ہے۔ یہ تھے شیخ سعد جو اپنے پرترنم آواز میں نعت پاک پیش کر رہے تھے، ان کو ایک انعام آیا ہے، میں شیخ سعد سے کہوں گا کہ اپنا انعام حاصل کر لیں۔ الحمدللہ محترم سامعین کرام، آپ جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہم الحمدللہ یہ جلسہ باضابطہ آغاز کر چکے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت اور نعت نبوی سے یہ جلسہ باضابطہ آغاز ہو چکا ہے۔ حقیر ذرے فضاؤں میں بکھر گئے ہوتے، تباہیوں کی حدوں سے گزر گئے ہوتے، اور گنہگار تو ایسے تھے ہم کہ بس توبہ، خدا کریم نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے۔ خدا کے کرم اور اس کے فضل سے جلسے کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہمارے اس جلسے کی صدارت صدر مدرس جامعہ حضرت مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی دامت برکاتہم فرما رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بڑی اعزازوں سے نوازا ہے، اور بڑی خدمات جامعہ میں حضرت کی ہیں، اور تمام ہی اساتذہ حضرت الاساتذہ کے شاگرد ہیں، اور ایک بہت خوشی کی بات ہے، میں اپنے دل میں اس کو سما نہیں پا رہا ہوں کہ مجلس شورا مفتاح العلوم جلال آباد میں حضرت کو رکن شورا منتخب کیا گیا ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے حضرت کو مبارکباد دیتے ہیں، اور اسی طرح حضرت کی رہنمائی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تا دیر سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رہیں۔ اب میں جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے عالیہ ثالثہ جماعت کے طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے اور نمائندگی کرتے ہوئے ایک الوداعی مقالہ پیش کرنے کے لیے زحمت دے رہا ہوں محمد ضیاء ابن شیخ سکندر کو کہ وہ آئیں اور جو ان کے سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے جو سینڈ آف اور یہ الوداعیہ دے رہی ہے ان کی طرف سے الوداعی مقالہ پیش کریں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ عزت مآب صدر جلسہ و معزز اساتذہ کرام، رخصت ہونے والے میرے رفقائے کرام، اور اس مبارک محفل میں باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور میرے عزیز دوستو، آج کی یہ پربہار اور باوقار محفل ہمارے ان احباب و اعزاء کو الوداع کہنے کے لیے سجائی گئی ہے جو ہم سے جدا ہو رہے ہیں اور ہمیں داغ مفارقت دے کر اپنا رخت سفر باندھنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اس وقت میں طلبہ عالیہ ثالثہ کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے الوداعی مقالہ پیش کر رہا ہوں۔ میں اپنے رخصت ہونے والے ساتھیوں کی خدمت میں چند قلبی تاثرات اور بیتے دنوں کے چند احساسات و جذبات کو دہرانا چاہوں گا، لیکن میرا حال یہ ہے کہ حزن و ملال اور مسرت و شادمانی کے ملے جلے جذبات میرے ذہن و دماغ پر طاری ہیں۔ مسرت و شادمانی اس لیے کہ اب ہمارے یہ ساتھی ہم سے جدا ہو کر اپنے علم و فکر کے سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے اور کاروان فکر و فن کے ہمدوش مستقبل کو بنانے اور سنوارنے کے لیے ہمیں الوداع کہہ دیں گے، اور جہاں جائیں گے اپنے اساتذہ و جامعہ کی نیک نامی کا سبب بنیں گے۔ اور حزن ملال اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ کچھ ایام اور شب و روز بسر کر لیتا ہے تو اس کو اس سے انسیت اور قلبی تعلق ہو جاتا ہے، اور جب جدائی اور مفارقت کی گھڑی آتی ہے تو دل غم زدہ ہو جاتا ہے اور آنکھیں اشک بار اور دل کی ترجمان ہو جاتی ہیں۔ ہر ملنے والے ایک دن بچھڑتے ہیں، لوگ بچھڑتے ہیں، فاصلے بڑھ جاتے ہیں، لیکن ان کی یادیں اور ان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات اور روز و شب قلب و دماغ کے پردے پر ہمیشہ ہمیش کے لیے حسین یادوں کی دل فریب اور دیدہ زیب تصویر بن جاتے ہیں جو کبھی محو نہیں ہوتی۔ اگرچہ ہمارا اور آپ کا ساتھ بہت طویل نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود اس مختصر سی رفاقت میں قلب و دماغ کے صفحے پر بہت ساری خوشگوار یادیں اور باتیں نقش ہیں۔ آپ کے غائبانہ میں ہماری ملاقاتوں کی وہ بے تکلف محفلیں بہت یاد آئیں گی اور دل کو تڑپا جائیں گی۔ گزر جائیں گی تیرے بغیر بھی لیکن بہت اداس، بہت بے قرار گزریں گی۔ اس وقت میرے زبان و قلم میں اتنی طاقت نہیں کہ میرے دلی جذبات و کیفیات کی ترجمانی کر سکیں، لیکن حکم کی تعمیل میں اختصار کے ساتھ اپنے تاثرات و جذبات کی ترجمانی کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج جب کہ ہماری جدائی کا وقت آ پہنچا ہے، ہمیں اس بات کے اعتراف میں کوئی جھجک نہیں کہ آپ رخصت ہونے والے ہر ایک ساتھی کا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ حد درجے الفت و محبت سے بھرپور اور خلوص آمیز رویہ رہا، اور آپ تمام کی جانب سے شفقت و مروت اور معاونت کا معاملہ رہا۔ ہم آپ کے ان احسانات اور پرخلوص تعلقات کے لیے ہمیشہ شکر گزار اور ممنون رہیں گے، اور بارگاہ ایزدی میں ہمہ وقت دعا گو رہیں گے۔ آپ جہاں رہیں کامیابی و کامرانی ہر موڑ پر آپ کے قدم چومیں، اور جہاں جائے آپ کے علم و فکر، بلند و بالا اخلاق و صفات اور روشن کردار کی خوشبو سے غبار راہ اور مشکبار اور عطربیز ہو جائے۔ جدائی اور وداع کی اس گھڑی میں شاعر کی زبانی یہی کہتی ہے: یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہم معون آلائے جرس کاروا رہے، اور یا رب غم ہجراں میں اتنا تو کیا ہوتا، یا رب غم ہجراں میں اتنا تو کیا ہوتا، جو ہاتھ جگر پر ہے وہ دست دعا ہوتا۔ رخصت ہونے والے میرے عزیز اور محترم برادران اور احباب، آپ نے یہاں اس جامعہ میں جو وقت گزارا، صبح شام کی جن حسین یادگار ساعتوں میں یہاں آپ نے سانس لیا، وہ یقیناً آپ کی زندگی کے حسین اور خوبصورت پل تھے جو گزر گئے، لیکن آپ جہاں کہیں رہیں گے، یہاں گزارے ہوئے روز و شب، یہاں کے بامدر، یہاں کی فضائیں، یہ سب آپ کی یادوں کا بیش قیمت سرمایہ ہوں گی۔ اور آپ نے اپنے اساتذہ کرام کی صحبت میں رہ کر جو علم حاصل کیا، فکر و فن کی جن وادیوں کو سر کیا، یہاں سے آپ نے اخلاقیات، گرمی قلب و جگر
سوز و ساز اور اعلیٰ اقدار و روایات کا جو درس لیا وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگا۔ اس کی قدر و قیمت کو آپ ہمہ وقت محسوس کریں گے اور اس احساس کے عملی نتیجے کی شکل میں آپ کی شخصیت، آپ کے خاندان، آپ کے ہم وطنوں، آپ کے رفقا، آپ کے سماج اور سوسائٹی اور پوری انسانیت کے لیے روشنی کا مینار اور دانش مندی کا بلند و بالا ستون ہوں گی۔ کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمن دل کو، کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمن دل کو کہ خورشید قیامت بھی ہو تیرے خوش چینوں میں۔ ہمارے جو احباب اس جامعہ میں رہ کر اپنے اعلیٰ تعلیم کے لیے مزید قیام کریں گے، انہیں یہ سنہرا موقع ہنوز حاصل رہے گا جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کو مزید جلا بخشیں گے۔ لیکن ہمارے جو احباب دارالعلوم ندوۃ العلماء جیسی علمی و تربیتی درس گاہ کا رخ کریں گے یا پھر عملی میدان میں قدم رکھیں گے اور اپنی زندگی بامقصد سفر کو آگے بڑھانے میں مشغول ہو جائیں گے، ہمیں ان سے یہ کہنا ہے کہ یہ مدت جو آپ نے یہاں گزاری اور جو منزلیں طے کی وہ آپ کی آخری منزل نہیں، بلکہ آپ نے تو ابھی صرف زاد راہ اور سامان سفر جمع کیا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے توانائی اور ایندھن حاصل کیا ہے۔ آپ کی منزل ابھی بہت دور ہے، آپ کو ابھی بہت دور جانا ہے۔ ایک طویل سفر ہے جو آپ کا انتظار کر رہا ہے، رہ روان شوق و تمنا آپ کے منتظر ہیں۔ جانا ہے تجھے وقت کی رفتار سے آگے، جانا ہے تجھے وقت کی رفتار سے آگے۔ آپ جب کہ یہاں سے رخصت ہو چکے ہوں گے، آپ کے سامنے ایک نئی دنیا ہوں گی، چیلنجز اور مطالبات کو آپ آواز دے رہے ہوں گے، ملک و ملت کی کشتی بھنور میں ہے۔ ایسے وقت میں آپ کی ذمہ داری ہوں گی کہ آپ اس شعر کی عملی تصویر بن جائے: اگر منظور ہو تجھ کو خزاں نہ آشنا رہنا، اگر منظور ہو تجھ کو خزاں نہ آشنا رہنا، جہان رنگ بو سے پہلے قطع آرزو کر لے۔ میرے عزیز رفقا، در حقیقت آپ کے جلوں میں وہ گوہر نایاب ہے جس سے آپ اندھیروں میں اجالا اور بھٹکے ہوئے آہوں کو آشنائے راز ازل کر سکتے ہیں۔ آپ کے پہلو میں وہ در نایاب ہے جس کی ضو فشانیوں سے آپ مہر و وفا، الفت و مروت اور لطف و کرم کے دیپ جلا سکتے ہیں۔ بلا شبہ آپ سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، آپ ہی پر نگاہ روزگار ٹکی ہے۔ ہم طلبہ عالیہ ثالثہ پرخلوص مبارکبادیاں، نیک تمنائیں اور خواہشات اور قیمتی جذبات آپ کی نظر کرتے ہیں اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ عملی میدان میں جہاں خود کامیابی اور کامرانی کی منزلیں طے کریں گے، وہی ہمارے لیے بھی پیش رو ثابت ہوں گے۔ سلسلے کلام دراز ہو گیا، جی تو نہیں چاہتا کہ یہ سلسلہ ختم ہو، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ لہٰذا میں آپ سے حکیم قوم علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے ان اشعار پر جدا ہوتا ہوں: صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے، صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے، نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو، نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو، کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے، اور دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، اور دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر۔ بھائیو، آج میرا یہ پیام آپ کی زندگی بھر کا جامعہ سے رخصتی کا پیام ہے۔ آپ سے میں اور ہماری عالیہ ثالثہ و جمیع تعلیمان علوم نبوت کی جانب سے یہ التجا کرتا ہوں کہ جامعہ کے اس طویل علمی سفر میں کچھ اونچ نیچ کا سامنا ہوا ہو تو درگزر فرمائیں اور یہاں سے رخصت ہونے کے بعد اپنی خصوصی دعاؤں سے نوازیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، یہ تھے محمد ضیاء شیخ سکندر جو ابھی آپ کے سامنے عالیہ ثالثہ کی طرف سے الوداعی مقالہ پیش کر رہے تھے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہی وہ محمد ضیاء ہے جنہوں نے آل مہاراشٹرا مسابقہ تفسیر میں مالیگاؤں میں الحمدللہ حصہ لیا اور پورے مہاراشٹر کے طلبہ میں سے ممتاز مقام 4تھے نمبر پر کامیابی بھی حاصل کی۔ اللہ ان کو عالم دین اور عالم بعمل بنائے۔ گویا یہ اپنے رخصت ہونے والے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ یہ ہے جو ہم آپ کے سامنے اسٹیج پر نئے علماء کرام جلوہ افروز ہیں، جن کے نورانی چہروں کو دیکھنا بھی ثواب ہے، جن سے مصافحہ کرنے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے،
جن سے معانقہ کرنے میں ایمان میں تازگی اور جگر میں بیداری پیدا ہوتی ہے. میں بھی اور گویا شیخ محمد ضیاء کہہ رہے تھے کہ آپ یہ ہماری رخصتی کو اور ہماری جدائی کو عارضی سمجھیں. آپ نے جامعہ میں جو سال گزارے، جامعہ میں جو علم کے موتی آپ نے بٹورے، آپ کا حق ہے کہ آپ جامعہ میں اب اس کے بعد رخصت ہو کر اپنے گھروں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہروں میں ہی نہ رہ جائیں، بلکہ ہم اور تمام اساتذہ جامعہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ جامعہ بار بار آتے رہیں، جامعہ کی فکر کرتے رہیں، اپنے مادر علمی کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، دام درہم سخنے، ہر وقت ہر لمحہ اپنی مادر علمی کی مدد کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ. یہ آپ سے ہماری جدائی ہمیشہ کے لیے عارضی ہے. ہمیں انشاءاللہ مل کر کام کرنا ہے اور ملت اسلامیہ کی کشتی کو آگے بڑھانا ہے. جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اس جلسے کو تھوڑا گرمانے کے لیے، ہمارے خون کو گرم کرنے کے لیے، ہمارے اندر جوش پیدا کرنے کے لیے میں بہت ہی اہم کڑی پر آ رہا ہوں، وہ ہے ترانہ جامعہ. ترانہ جامعہ سن کر ہمارے دلوں میں ایک جذبہ، ہمارے دلوں میں ایک شعور، ہمارے دلوں میں ایک سرور پیدا ہونا چاہیے. اس لیے کہ میں اس سے پہلے کہ ترانہ جامعہ کے لیے طلبہ کو بلاؤں، جو پیچھے طلبہ کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ بہت کافی جگہ ہے، یہ سعید رحمت اللہ حال صدر جلسہ کی حکم پر ترانہ جامعہ کو ہم تھوڑا سا ملتوی کر رہے ہیں کہ حضرت مولانا مختار احمد صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث سراج العلوم دھولیہ ہمارے درمیان تشریف لانے والے ہیں. انشاءاللہ مہمان خصوصی کے آمد پر ترانہ جامعہ پیش کیا جائے گا. اس لیے میں آگے بڑھتے ہوئے مقالات جو ہمارے بچھڑنے والے، جدا ہونے والے، رخصت ہونے والے اور علماء ربانیین کے صف میں اور وارثین انبیاء کے صف میں کھڑے ہونے والے جو ہمارے طلبہ، ہمارے شاگرد ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے الوداعی مقالات کو پیش کریں. لہٰذا اس الوداعی مقالات کی پہلی کڑی کے طور پر محمد معاذ ابن شکیل احمد صدیقی صاحب، مولانا شکیل احمد صدیقی ندوی، یہ بھی ندوی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی انشاءاللہ ندوی بنائیں گے، عالم دین بنایا ہے. میں محمد معاذ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. لائق احترام جناب صدر محترم، مشفق و محسن اساتذہ کرام، مہمان عظام اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے میں اس ذات گرامی کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے علم دین کے حصول کی توفیق بخشی اور اس راہ کی تمام رکاوٹیں دور کر دی، اور جامعہ جیسی دینی ادارہ اور منبع فیض نبوت، مرکز علوم و معارف، دانش کدہ عرفاں و ایقاں، گلشن علم و فیض کے گلچینوں کی جماعت میں شامل فرما کر یہاں کے باکمال اور ماہرین فن اساتذہ کرام سے استفادہ کا ذریع موقع عنایت فرمایا. چنانچہ میں اللہ رب العزت کی عطا کردہ اس نعمت کی قدر کرتا ہوں. اس گھلگائے رنگ و بو اور دبستان نبوی سے انواع و اقسام کے پھول چنتا رہا. یہاں کے باغ و بہار پرکیف لیل و نہار اور ماحول پل بہار میں پروان چڑھتا رہا. یہاں کے ماہرین فن مشفق و محسن اساتذہ کرام سے استفادہ کرتا رہا. بالآخر وہ گھڑی آ ہی گئی کہ مادر علمی کو الوداع کہنا پڑ رہا ہے، جو ایک طرف رنج و علم اور حسرت و غم کا باعث ہے تو دوسری طرف فرحت و سرور کا. غم اس بات کا ہے کہ اب اس گلستہ میں میرے دن پورے ہو چکے ہیں. اب یہاں کے باغ و بہار پرکیف لیل و نہار اور ماحول پر بہار میں ماہرین فن مشفق و محسن اساتذہ کرام کی شفقتوں، محبتوں، عنایات و احسانات اور دوستوں کی ہمدردیوں اور رفیقوں کی رفاقت اور ہم نشینوں کی صحبتوں اور یہاں کے طالب علمی کی زندگی سے جدائی ہو رہی ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ اس گلشن علم و فن میں میں علوم عربیہ کے حصول میں 4 سالہ زندگی گزارنے کے بعد اپنے دیرینہ خواب کو شرمندہ تعبیر پا رہا ہوں اور مزید تعلیمی سفر جاری رکھنے کے لیے جانب ندوہ رخت سفر باندھ رہا ہوں. آج تصور فراق نے ماضی کی یادوں کو ذہن کے اسکرین پر لا کر ظاہر کر دیا ہے، جو نگاہوں میں گھوم رہی ہے.
آج 4 سالہ زندگی کی داستان بحر غم میں ڈوبی ہوئی ہے، جذبات کا ایک طوفان برپا ہے، ذہن و دماغ میں تھکا دینے والے احساسات جاگ اٹھے ہیں، زبان ساکن و شاکی ہے، ذہن و دماغ میں رنج و علم، درد و علم کا پورا پورا قبضہ ہے، دل ٹوٹ کر کئی قسطوں میں پارا پارا ہے، آنکھیں نم ہے۔ اس 4 سالہ زندگی کی داستان کو اس مختصر سے وقت میں کس طرح بیان کروں، اس کے کن کن احسانات و عنایات کو شمار کراؤں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے۔ اے مادر علمی، تو نے مجھے روحانی و جسمانی دونوں طرح کی غذا فراہم کی۔ اے مادر علمی، تو نے ایسے ماہرین فن، مشفق و محسن اساتذہ کرام عطا کیے جن کی آغوش میں پروان چڑھ کر میں نے دین علوم و افکار سے آشنا ہوا، دنیا کے اسرار و رموز اور نشیب و فراز سے واقف ہوا، جنہوں نے دنیاوی زندگی کے ہر پیچ راہوں میں ہر طرح کے حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہر طرح کے ہتھیار سے مسلح و آراستہ کرنے کی کوشش کی، اچھے برے کی پہچان، کھرے کھوٹے کی تمیز، علم و ادب کے نایاب موتیوں سے ہمارے دامن حیات کو مزین کیا، غرض کہ ہماری فلاح و بہبود کی پوری کوشش کی۔ اے مادر علمی، تیرے احسانات کو کہاں تک گنواؤں، تو نے مجھے ہر طرح کی سہولیات و نعمتیں کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کما حق کہوں میں نے تیری ان نعمتوں اور احسانات کی قدر نہ کی۔ اے مادر علمی، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے تیری آغوش میں سیکھا ہے دوسروں تک پہنچاؤں گا، کفر و الحاد کے بھور میں پھنسی ہوئی کشتی امت کو پار لگاؤں گا۔ بھور میں کشتی امت ہے، اس کو پار کرنا ہے، ہر ایک کو ناخدائی کے لیے تیار کرنا ہے، ہمیں ابتر کے راحت روز و شب سوبار کرنا ہے، ہمیں الحاد کی دیوار کو مسمار کرنا ہے۔ عزیز دوستو، اگر آپ حضرات سے کچھ کہہ سکتا ہوں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ حتی المقدور یہاں کی سہولیات سے استفادے کی کوشش کرے اور مشفق و محسن اساتذہ کرام سے فائدہ اٹھائے، ورنہ بڑی محرومی ہوگی کہ ایسے گوہر نایاب ملے نہ ملے۔ اب اخیر میں اپنے اساتذہ کرام کے سامنے دست بدستہ کھڑا ہوں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ مجھ سے ان کی شان میں دانستہ یا نادانستہ طور پر نہ جانے کتنی گستاخیاں ہوئی، ان کو اپنے دامن عفو میں جگہ دے۔ اب اپنے عزیز ساتھیوں سے بھی ہر طرح کی لغزشوں اور حق تلفیوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ امید ہے کہ تمام حضرات تہ دل سے معاف فرمائیں گے۔ اے مادر علمی، اے مادر علمی، بہت کچھ سیکھا ہے تیری آغوش میں رہ کر، تم ہی تو شیخ اول ہو، بھلائے ہم تمہیں کیوں کر، بہت صدمہ بہت افسوس ہے تجھ سے جدا ہو کر، تمہیں ہم چھوڑ کر جاتے ہیں اور دل غم زدہ لے کر، بہت صدمہ بہت افسوس ہے تجھ سے جدا ہو کر، بہت صدمہ بہت افسوس ہے تجھ سے جدا ہو کر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنتور شہر ضلع پربھنی کے شیخ التمش کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا الوداعی مقالہ پیش کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحميد والذين أوتوا الكتاب والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما میر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، میر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستہ رہے نہ رہے۔ محترم صدر جلسہ اور قابل احترام اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے فرحت و مسرت کے ملے جلے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اور رنج و غم اس بات کا ہے کہ میں اپنے دل عزیز جامعہ کو الوداع کہہ رہا ہوں، اور خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دین سے نوازا ہے۔ حضرات، میرے والد محترم نے میرا داخلہ جامعہ کے سابق طالب علم مولوی عبدالاحد کے ذریعے جامعہ میں کروایا۔ انہوں نے میرا داخلہ 28
सितंबर 2016 को इब्तदाइया राबिया में कराया। मुझे जामिया में दाखिले की सादत हासिल हुई। मुझे वो वक्त आज भी याद है कि मेरा काशिफुल उलूम में पहला दिन था। न पूछ इन क़िरक़ा पोशों की इदारत हो तो देख इनको, न पूछ इन क़िरक़ा पोशों की इदारत हो तो देख इनको, यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। काशिफुल उलूम के मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम का काशिफुल उलूम के असातिज़ा किराम का इखलास के साथ तलबा का इस्तक़बाल करना, और उसके बाद से मेरा तालीमी सफ़र शुरू हुआ और मैं तलबा के साथ इल्मी मशग़ले में मुनहमिक हो गया। सानविया राबिया के सालाना इम्तिहानात का वक्त क़रीब था कि एक अजीब वबा कोरोना वायरस की शक्ल में हमारे सामने खड़ी हुई और तलबा को इम्तिहान के दरमियान ही घर जाना पड़ा और कुछ वक्त के लिए काशिफ से हमारा राबता मुनक़ते हो गया। लेकिन हमारे मुरब्बी असातिज़ा किराम ने हमारे लिए एक नई राह हमवार की और ऑनलाइन तालीम के ज़रिए हमारा रब्त काशिफुल उलूम से बहाल किया। अल्लाह ताला हमारे असातिज़ा किराम की कोशिशों को कबूल फ़रमाए और हमारी कोताहियों को दरगुज़र फ़रमाए, आमीन। इसके बाद मैं जामिया में दोबारा तालीम का सिलसिला शुरू हुआ और मैं उस वक्त कारोबार में मशगूल हो गया था। मैंने वालिदैन से कहा कि मैं अब मदरसा नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं पढ़ना है, लेकिन घर वालों ने कहा कि जामिया में नहीं तो कोई दूसरे मदरसे में दाखिला ले लो। और फिर मुझे बहुत समझाया और मरहूम नाजिम साहब रहमतुल्लाह अलैह की क़ुरबानियाँ बताई और उस्ताद मोहतरम मरहूम मौलाना मुजीबुद्दीन साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह की क़ुरबानियाँ और जिंतूर से मौलाना का रब्त बताया। और मुझे बताया कि सईद खां साहब रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ जिंतूर से शुरू साल से ही रहा है। जब मदरसा शुरू हुआ था तो सईद खां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिंतूर के कुछ बड़े लोगों से मशवरा किया और जिंतूर के चंद तलबा मदरसे में ले आए और कुछ गल्ला भी ले आए। और वो तालिब इल्म आज भी मौजूद है कि हम अहले जिंतूर के लिए खुशकिस्मती है कि हमारा ताल्लुक़ जामिया से शुरू साल से ही रहा है। फिर मैंने दूसरे मदरसे में जाने का इरादा किया तो मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम की बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था कि बेटा जामिया के साथ नाइंसाफ़ी ना करो, शुरू से आखिर तक जामिया में ही तालीम हासिल करना। और वो उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना नसीमुद्दीन साहब मिफ्ताही और मौलाना अब्दुल कादिर साहब है जिसने मुझे फ़ोन पर कांटेक्ट किया था। फिर मैं जामिया हाजिर हो गया और मैं तालीम में मशगूल हो गया। मेरी दादी माँ और नानी माँ हर बार मुझे कहती है कि बेटा दुनिया थोड़े दिन की है, गुज़र जाएंगी, लेकिन तेरी ज़िंदगी संवर जाएंगी। और तमाम घर वालों की ख्वाहिश थी कि मैं आलिम दीन बनूं, इसलिए कि मेरे अहल खाना में सिर्फ़ मेरे बड़े भाई हाफिज़ है और मैं आलिम दीन बनने जा रहा हूँ। वालिदैन और असातिज़ा की दुआओं का ये नतीजा है कि आज इस मकाम पर पहुँचा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुमरे उलमा में शामिल होने जा रहा हूँ। मैं इस मौके पर तमाम असातिज़ा किराम का और मुरब्बियाने का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हर मोड़ पर उन्होंने मेरी रहनुमाई की और उलमा की सफ़ में शामिल करने का ज़रिया बने। हज़रात, आप हज़रात की कराम नवाजिश है और ये कहते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने फ़ारिग़ होने के बाद जा कहीं दीन की खिदमत लिखी होगी वहाँ आखिरी दम तक खिदमत करूँगा और जामिया के असातिज़ा को अपने खुसूसी दुआओं में याद रखूँगा इंशाअल्लाह। अज़ीज़ साथियों, काशिफुल उलूम सिर्फ़ एक मदरसा ही नहीं बल्कि हमारा सबसे अच्छा मुरब्बी है, सबसे अच्छा माविन है, सबसे अच्छा मुखलिस है और सबसे बढ़कर हमारा मादर इल्मी है। यकीन जानिए कि आज अपने दिल में काशिफुल उलूम से जुदा होने पर जो दर्द महसूस कर रहा हूँ उसको बयान नहीं किया जा सकता। मैं एक शेर में बात वाज़े करना चाहता हूँ। ऐसा शदीद दर्द है इस अलविदा में आह, ऐसा शदीद दर्द है इस अलविदा में आह, निकले जो इस चमन से जिगर कट के रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया के मुखलिस व मेहरबान असातिज़ा किराम
اور ان کی خصوصی توجہات کی بنا پر میں تکمیل عالمت کے بلند و عظیم مقام تک پہنچا اور جامعہ کے مشفق اساتذہ کرام کی رہنمائی سے دعوت و اصلاح کا نہج سمجھنے میں کافی مدد حاصل ہوئی۔ آخر میں تمام اساتذہ کرام اور رفقائے گرامی سے درخواست کرتا ہوں کہ میں نے کسی کا بھی دل دکھایا ہوگا یا اونچی آواز میں بات کی ہوگی تو خدا را مجھے معاف فرمائے، یا کسی کو کوئی ٹھیس پہنچی ہوگی تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ راستہ ہے نہ منزل ہے کوئی تجھ سے بچھڑ کر، راستہ ہے نہ منزل ہے کوئی تجھ سے بچھڑ کر، ہم پیڑ سے ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح ہے۔ الوداع الوداع اے چمن کاشف، الوداع 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 اے گلشن فاروق، الوداع 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 اے چمن مجیب، الوداع 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 اے بہار سعید، الوداع الوداع جامعہ، الوداع الوداع جامعہ، الوداع۔ اب میں ان کے بعد ہمارے علاقے مہاراشٹر کے ایک مردم خیز علاقہ اور زبردست اور بہترین شہر ناندیڑ کے رہنے والے نور الدین کو میں زحمت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا الوداعی تاثراتی مقالہ پیش کریں۔ محمد راج الدین، ناندیڑ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم صدر جلسہ، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور مہمانان عظام اور چمن کاشف کے اندلیبو، میں آپ حضرات کے سامنے ایک مقالہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میرے مقالے کا عنوان ہے ماں کی گود سے کاشف العلوم کی گود تک۔ محترم حضرات، اولاً میں بارگاہ ایزدی میں سر بسجود ہو کر شکر ادا کرتا ہوں خالق کائنات، خالق و انس و جن اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے آج مجھ جیسے ناکارہ کو وارثین انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی صف میں شامل فرما کر بے حیثیت سے باحیثیت بنا دیا، جو میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی سعادت مندی ہے۔ خالق ارض و سماوات کے بعد میں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کی ذات گرامی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثانیاً میں اپنے والدین اللہ عز و جل ان کا سایہ عاطفت تا دیر عافیت کے ساتھ قائم و دائم رکھے، آمین۔ ان کی خدمت میں تشکر کے کلمات پیش کرتا ہوں۔ آپ ہی کی دعاؤں کی بدولت خالق ارض و سماوات نے مجھے اس قابل بنا دیا ہے کہ میرے والد محترم کے، جنہوں نے میرے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا اور جن کے مشوروں نے میری زندگی میں لعل و گوہر کے موتی بکھر دیے، اور آپ کے وجود نے مجھے مضبوط اور مستحکم بنا دیا۔ دوسری طرف میری پیاری دادی جان، جن کی دعاؤں کی وجہ سے میں دنیا کے ہر میدان میں کامیاب و کامران رہا، جو اس موقع پر اس دنیا میں نہیں رہی، اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، آمین۔ محترم حضرات، میرے والد محترم کی یہ دلی خواہش تھی کہ ان کی اولاد میں کوئی عالم دین ہو، اور مجھ کو بچپن ہی سے مدرسے میں پڑھنے کی خواہش تھی۔ اس خواہش کا جب میں نے اپنے والدین کے سامنے تذکرہ کیا تو وہ بہت خوش ہونے لگے، لیکن دوسری طرف ان سے دور ہونے کی فکر ہوتی۔ اس کے بعد والد محترم ایک ایسے دینی ادارے کی تلاش میں تھے جہاں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے بھی واقف رہوں۔ اس کے بعد والد محترم کو کسی نے جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد کے بارے میں بتایا کہ والد محترم نے میرا داخلہ 13 شوال المکرم 1433 ہجری کو جامعہ لے کر آئے، اور حضرت مولانا مجیب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے میرا داخلہ جامعہ ہی کی ایک شاخ مدرسہ تحفظ القرآن کاشف آباد مٹمٹے میں کرا دیا۔ وہاں پہنچا تو وہاں کا ذرہ ذرہ اجنبیت سے محسوس ہوتا تھا۔
چند روز میں ہی محبت، شفقت، الفت، محبت سے لبریز ماحول نے ساری اجنبیت کو ختم کر دیا۔ میں نے وہاں شعبہ ابتدائیہ سے شعبہ حفظ تک کی تعلیم حاصل کی۔ اس دوران میں نے جامعہ چھوڑنے کا ارادہ بھی کر لیا تھا اور 4 مہینے جامعہ سے دور بھی رہا۔ اس دوران میرے اساتذہ، میرے اہل خانہ مجھ کو مدرسہ جانے کے لیے خوب اصرار کرتے، اور وہ دن بھی مجھ کو اچھی طرح یاد ہے جب میرے والد محترم نے مجھے خوب پیٹا اور بعد میں خود رونے لگے۔ والد محترم کے ان آنسوؤں نے میرے دل کو نرم کر دیا اور میں نے مدرسہ واپس آنے کا عزم و ارادہ کر لیا۔ جب میں دوبارہ جامعہ حاضر ہوا تو میرے اساتذہ، میرے رفقا نے میرا استقبال کیا اور بہت خوشی کا اظہار کیا۔ مدرسہ حاضر ہونے کے بعد میں نے اپنی تعلیم شروع کر لی اور چند ہی مہینوں میں حافظ قرآن بن گیا، الحمدللہ۔ حضرات، جب میں 2019 میں شعبہ عالمیت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جامعہ میں داخلہ لیا تو اس وقت میں ایک پودے کے مانند تھا۔ میرے محبوب و مربی اساتذہ نے مجھے ایک پھلدار درخت بنانے میں خوب محنت و جد و جہد کی اور مجھے ہر میدان میں کامیاب انسان بنانے کے لیے ہر وقت میری رہنمائی کی، اور یہ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اسٹیج پر کھڑا ہوں۔ جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، ان کے تقریر سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ محترم حضرات، اب اس دیار محبوب کو الوداع کہنے کا وقت آ پہنچا ہے، جس کی گود میں نے اپنی تعلیمی زندگی کے بیشتر ایام گزارے۔ اے کاشف العلوم، تیری فضرہ کتنی راحت بخش تھی، تیرے منبر و محراب کتنے پر رونق تھے۔ جب وقت پڑا تو تو ہمارے لیے باپ کا سایہ بن گئی، جب وقت پڑا تو تو ہمارے لیے ماں کی گود اور محبت و شفقت کا سامان بن گئی۔ نہ پیچھے مڑ کر دیکھو نہ آواز دو مجھ کو، نہ پیچھے مڑ کر دیکھو نہ آواز دو مجھ کو، بڑی مشکل سے سیکھا ہے میں نے الوداع کہنا۔ اے دوستو، یہ ملاقات تم صدا رکھنا، بچھڑ بھی جاؤ تو یاروں کا سلسلہ رکھنا۔ بجھا دو جتنے بھی ہو آج نفرتوں کے چراغ، بجھا دو جتنے بھی ہو آج نفرتوں کے چراغ، بس اپنے پاس محبت کا ایک دیا رکھنا۔ اب ہم اشک بہاتے ہوئے ودا ہو رہے ہیں۔ اے چمن بہار کو الوداع کہتے ہوئے زبان بند ہو جاتی ہے، قلم خشک ہو جاتے ہیں، دلوں سے آہ نکلتی ہے اور جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اے علم ہنر اور علم ادب کے خزینہ گوہر، تیری شفقت کے آگے دنیا کی ساری آرام دہ چیزیں ہیچ ہے۔ ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیشہ سلامت رہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے ذمہ داران، تیرے اساتذہ اکرام اور طلبہ اکرام کو گوش عافیت میں رکھے، آمین۔ آخر میں جامعہ میں مزید رہنے والے طلبہ سے اس موقع پر کہوں گا کہ آپ جامعہ میں اپنے قیام کو غنیمت جانیے، جامعہ کے ذرے ذرے سے محبت کریے، یہاں کے مشفق اساتذہ سے خوب استفادہ کیجیے، یہاں کی کتابوں سے خود مستفیض ہوئیے اور اچھے سے اچھا باصلاحیت عالم دین بن کر نکلے، اور اپنے ہم صف، ہم عصر، ہم صف، ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم نشین ساتھیوں سے کہوں گا کہ اپنا یہ اتحاد باقی رکھیے، ہمیشہ ملتے رہے اور مادر علمی کے لیے ہمیشہ کشادہ رہے۔ محترم سامعین، آج جب کہ ہم اپنے ساتھیوں سے جدا ہو رہے ہیں اور فرقت و جدائی کے لمحات قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، ہم سب سے پہلے اپنے اساتذہ کرام سے عاجزانہ عرض گزار ہے کہ خدا را ہماری دانستہ غیر دانستہ خطاؤں سے درگزر فرمائیے، کیونکہ آپ ہی کی خوشی و دعا ہماری مستقبل کی کامیابی و کامرانی کا ضامن ہے۔ اور اسی طرح میں اپنے رفقائے درس اور تمام ہی ہم عصر طلبہ سے بھی تہ دل سے معافی کا طلبگار ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میرے اس معافی نامے کو شرف قبولیت سے نواز کر ممنون و مشکور ہوں گے۔ خیر، اب وقت بھی ہمیں الوداع کہنے پر مجبور کیے جا رہا ہے۔ اب میں آخر میں آپ حضرات سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا۔ الوداع، الوداع اے چمن کاشف، الوداع، الوداع، الوداع اے چمن سعید، الوداع۔
الوداع الوداع، اے چمن فاروقی الوداع الوداع الوداع، اے چمن مجیب الوداع الوداع الوداع، اے چمن کاشف الوداع۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔